بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب اول در بیان سیاغ مشتمل بر دو فصل۔ فصل اول در گردان ہائے افعال۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ کتاب چند بابوں پر مشتمل کی تھی نا، صاحب کتاب نے کہا تھا، تو اس میں پہلا باب یہاں سے شروع فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ باب اول در بیان سیاغ۔ سیاغ یہ لفظ ہے بیٹا، سیغہ کی جمع ہے سیاغ۔ پہلا باب سیغوں کے بیان میں، اور یہ پہلا جو باب ہے مشتمل بر دو فصل، یہ دو فصلوں پر مشتمل ہے، یعنی باب اول میں ہم دو فصلیں ذکر کریں گے۔ فصل اول کس بیان میں؟ تو فرماتے ہیں فصل اول در گردان ہائے افعال۔ فصل اول افعال کی گردانوں کے بیان میں، گردان ہائے افعال، تو گردان کی جمع گردان ہا، ٹھیک ہے، آخر میں الف ہے تو اس لیے یا مجہول لکھنا چاہیے، لیکن یہاں پر تو یا معروف لکھ دی گئی ہے، لیکن صحیح طریقہ یہ ہے کہ یہاں پر یا مجہول لکھنا چاہیے تھی نہیں، مطلب یہ کاتب کی غلطی ہے، پریس والوں کی غلطی ہے، چھپانے والوں کی غلطی ہے، مصنف کی غلطی نہیں ہے، یاد رکھنا۔ فرماتے ہیں فصل اول در گردان ہائے افعال۔ فصل اول افعال کی گردانوں کے بیان میں۔ افعال یہ فعل کی جمع ہے۔ اب مجھے بیٹا بتاؤ، فعل تو کئی طرح کے ہوتے ہیں نا، فعل ماضی ہوتا ہے، فعل مضارع ہوتا ہے، فعل امر ہوتا ہے نا۔ اب انہی میں کچھ گھٹانا بڑھانا ہوتا رہتا ہے، کبھی یہ بڑھا دیا، کبھی یہ گھٹا دیا، کبھی اس کے شروع میں یہ بڑھا دیا، کبھی وہ بڑھا دیا۔ گھٹانا بڑھانا الگ ہوتا ہے، لیکن فعل تین ہی طرح کے ہوتے ہیں، فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر، تین ہی طرح کے فعل ہوتے ہیں۔ تو اس فصل اول میں افعال کی گردانیں، فعلوں کی گردانیں بتائیں گے۔ اب آپ کے ذہن میں ایک بات آ رہی ہوگی کہ باب اول تو صیغوں کے بیان میں تھا، تو اب باب اول کے تحت جو بھی فصلیں ذکر کریں، ایک کریں یا دو کریں، ان میں بھی صیغوں ہی کا بیان ہونا چاہیے۔ تو بیٹا ہم کہیں گے کہ صیغوں کا ہی تو بیان ہے۔ دیکھو جب گردان ذکر کری جائے گی تو گردان نام کس چیز کا ہے؟ انہی صیغوں کے مجموعے کا نام ہی تو گردان ہے، کہ پہلے واحد غائب کا صیغہ، پھر تثنیہ غائب کا صیغہ، پھر جمع غائب کا صیغہ، پھر واحد غائب مؤنث کا صیغہ، پھر واحد غائب، پھر مؤنث ہی میں تثنیہ کا صیغہ، جمع کا صیغہ، اسی طریقے سے چلتے رہو۔ تو یہ گردان جو بالترتیب ہوتی ہے نا، یہ گردان صیغوں کا مجموعہ ہی تو ہے، اس لیے فصل اول میں گردانیں ذکر کریں گے، انہی گردانوں میں صیغے ہی تو ہوں گے، اور تو کچھ ہوگا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو فصل اول افعال کی گردانوں کے سلسلے میں، ٹھیک۔ اب بیٹا افعال میں نے بتایا تھا تین طرح کے افعال ہوتے ہیں، فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر۔ تو سب سے پہلے فعل ماضی ہی کو لیتے ہیں، گزرے ہوئے زمانے پر جو دلالت کرتا ہے وہ فعل ماضی ہوتا ہے۔ آپ نے بیٹا منشعب کے اندر یہ پڑھا ہوگا کہ فعل ماضی ہو یا فعل مضارع، مطلب آپ نے 5 باب پڑھے ہوں گے، باب پورا جو بنتا ہے وہ تو ماضی اور مضارع دونوں مل کر باب کہلاتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ثلاثی مجرد کے پہلے 5 باب ہیں مترد کے، ہے نا، تو وہ آپ نے وہاں پر پڑھا ہے۔ لیکن صاحب کتاب کا انداز بیان تھوڑا الگ ہے۔ صاحب کتاب کہتے ہیں کہ دیکھیے جو ماضی ہوگا نا، اس کی 3 صورتیں ہوں گی، کوئی بھی فعل ماضی ہوگا اس کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یا تو فعل ماضی ایسا ہوگا کہ اس کا عین کلمہ مفتوح ہوگا، یا فعل ماضی ایسا ہوگا کہ اس کا عین کلمہ مکسور ہوگا، یا فعل ماضی ایسا ہوگا جس کا عین کلمہ مضموم ہوگا۔ تو عین کلمہ کا ہی مسئلہ ہے کہ فعل ماضی کا وزن 3 طرح کا ہوتا ہے، کبھی عین کلمے کے فتح کے ساتھ، کبھی عین کلمے کے ضمے کے ساتھ، کبھی عین کلمے کے کسر کے ساتھ۔ فتح کے ساتھ جیسے کہ فعال، ضمے کے ساتھ جیسے کہ فعولا، کسرے کے ساتھ جیسے کہ فعیلا۔ تو بیٹا جتنی بھی ماضی ہوں گی، چاہے وہ کسی بھی باب میں آپ چلے جائیے، ماضی میں عین کلمے کی یہی 3 صورتیں ہوں گی، اور انہی عین کلمے کی 3 صورتوں کی وجہ سے کہہ دیا جاتا ہے کہ ماضی کا وزن 3 طرح کا ہوتا ہے۔
ٹھیک ہے، ایک عین کلمے کے فتح کے ساتھ، عین کلمے کے ضمے کے ساتھ، عین کلمے کے کسرے کے ساتھ. فعال عین کلمے کے فتح کے ساتھ، جیسے کہ نصر، فتح، ضرب. ٹھیک ہے، سب میں عین کلمہ مفتوح ہے نا. اور کبھی عین کلمہ مضموم بھی ہو جاتا ہے، جیسے یعنی فعولا، جیسے اس کی مثال کروما. ٹھیک، عین کلمہ مضموم ہے. کبھی عین کلمہ مکسور بھی ہو جاتا ہے، یعنی فعلا، جیسے اس کی مثال جیسے سمع، حسبا. مطلب یہاں پر صاحب کتاب یہ نہیں کہہ رہے ہیں ابھی یہاں پر کہ یہ مضطرد ہے، یہ شاذ ہے، نہیں، صرف اتنا بتا رہے ہیں کہ فعل ماضی کا عین کلمہ کبھی مفتوح ہوتا ہے، کبھی منصوب ہوتا ہے، کبھی مفتوح ہوتا ہے، کبھی مضموم ہوتا ہے، کبھی مکسور ہوتا ہے، کسرہ آتا ہے اس پر. اور میں نے مثالیں بھی دے دی. اب فعل مضارع میں آ جاؤ. فعل مضارع جو ہوتا ہے بیٹا، یہ سب معروف کی بات چلی ہے. ابھی جو ہم نے جتنی گفتگو کی ہے وہ فعل ماضی معروف کی بات کی ہے، کہ فعل ماضی معروف کا وزن 3 طریقے پر ہوتا ہے، کبھی عین کلمے کے فتح کے ساتھ، کبھی عین کلمے کے ضمے کے ساتھ، کبھی عین کلمے کے کسرے کے ساتھ. اب فعل مضارع معروف میں آ جاؤ. فعل مضارع معروف کا وزن کبھی تو بیٹا عین کلمے کے ضمے کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے کہ ہم کہیں یفعلو. یفعلو کی مثال جیسے کہ ینصرو، صاد پر ضمہ ہے نا. اور فعل مضارع معروف کبھی عین کلمے کے کسرے کے ساتھ بھی ہوتا ہے، جیسے کہ یفعلو. یفعلو کی مثال جیسے کہ یضربو. ٹھیک، یضربو. اب مجھے ایک بات بتاؤ، جو فعل ماضی معروف کا جو وزن عین کلمے کے فتح کے ساتھ تھا فعالا، اس کا فعل مضارع 2 طریقے پر آیا، ایک عین کلمے کے ضمے کے ساتھ، ایک عین کلمے کے کسرے کے ساتھ. فعالا یفعلو، فعالا یفعلو. مثال جیسے کہ نصر ینصر، ضرب یضرب. تو فعل ماضی معروف جو عین کلمے کے فتح کے ساتھ ہوتی ہے، اس کا مضارع 2 طریقے پر آتا ہے، ایک تو عین کلمے کے ضمے کے ساتھ اور ایک عین کلمے کے کسرے کے ساتھ. ٹھیک، یہ بات سمجھ میں آ گئی. اور میں نے بتایا تھا ماضی کے 3 وزن، تو ایک تو یہ فعالا کا مضارع تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ 2 طرح کا ہوگا فعالا کا مضارع. ٹھیک ہے، اور فعولا کا مضارع تو یاد کرنا، جو فعل ماضی کا وزن عین کلمے کے ضمے کے ساتھ ہے فعولا، اس کا مضارع صرف اور صرف عین کلمے کے ضمے ہی کے ساتھ آئے گا. لہذا فعولا یفعلو ہوگا، کہیں پر فعولا یفعلو یا فعولا یفعلو کہیں نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا فعولا یفعلو. یعنی فعل ماضی معروف کا وزن جو عین کلمے کے ضمے کے ساتھ ہے، اس کا مضارع بھی عین کلمے کے ضمے کے ساتھ ہی ہوگا، فعولا یفعلو، جیسے کہ کروما یکرمو. ٹھیک، اب بچا فعلا، یعنی ماضی معروف کا عین کلمہ مکسور ہو، تو اس کا مضارع کیسے آئے گا؟ تو فرماتے کہ فعلا کا مضارع کبھی تو عین کلمے کے فتح کے ساتھ آتا ہے، تو کبھی عین کلمے کے کسرے کے ساتھ آتا ہے. یعنی فعلا عین کلمے، فعل مضارع میں عین کلمہ مفتوح، فعلا یفعلو. مثال اس کے دوں جیسے کہ سمع یسمعو. اور کبھی عین کلمے کے کسرے کے ساتھ بھی فعل مضارع آتا ہے، اسی وزن فعل ماضی معروف کا جو یہ وزن فعلا ہے، اس کا فعل مضارع بھی عین کلمے کسرے کے ساتھ آتا ہے، جیسے کہ حسب یحسبو، حسب یحسبو. تو اب تک بیٹا ہماری گفتگو سے 2 باتیں سمجھ میں آئیں. ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ فعل ماضی معروف کا وزن 3 طرح کا ہوتا ہے، ایک عین کلمے کے فتح کے ساتھ، عین کلمے کے ضمے کے ساتھ، عین کلمے کے کسرے کے ساتھ، فعالا، فعولا، فعلا. دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ فعالا جو ماضی معروف کا عین کلمے کے فتح کے ساتھ جو وزن ہے، اس کا مضارع کبھی تو عین کلمے کے ضمے کے ساتھ یفعلو آتا ہے،
جیسے کہ نصر ینصر، کبھی عین کلمے کسرے کے ساتھ آتا ہے جیسے کہ ضرب یضرب، کبھی عین کلمے کے فتحے کے ساتھ بھی آتا ہے جیسے کہ فتح یفتح۔ اور ماضی معروف کا وہ وزن جس میں عین کلمہ مکسور ہو، فعلا، تو اس کا مضارع دو طرح پر آتا ہے، کبھی عین کلمے کے فتحے کے ساتھ، کبھی عین کلمے کے کسرے کے ساتھ، جیسے کہ سمع یسمع، عین کلمے کے فتحے کے ساتھ ہو گیا۔ یہاں پر سمع میں عین کلمہ میم ہے، یاد رکھنا، یہاں پر سمع میں عین مت سمجھ لینا، سمع یسمع میں میم یہ عین کلمہ ہے، ٹھیک ہے، اور عین جو ہے یہاں پر وہ لام کلمہ ہے، دھیان رکھنا۔ وگاہ یفعل، اور کبھی کبھی یفعل آتا ہے جیسے کہ حسب یحسب، اور وہ فعل ماضی معروف جو فعولا کے وزن پر ہو عین کلمے کے ضمے کے ساتھ، اس کا مضارع صرف اور صرف عین کلمے کے ضمے کے ساتھ یفعل ہی آتا ہے۔ یہ دو باتیں میں نے بیٹا اب تک اتنی گفتگو میں آپ کو بتائی۔ اب تھوڑا سا ترجمہ لگا لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں فعل ماضی معروف ثلاثی مجرد برسہ وزن آیت، فعل ماضی معروف ثلاثی مجرد، ثلاثی مجرد یعنی جس میں 3 حرف اصلی ہوں، صرف کوئی حرف زائد بھی نہ ہو، تو ثلاثی مجرد کی ماضی معروف برسہ وزن آیت کتنے وزن پر آتا ہے؟ 6 وزنوں، وہ 3 وزنوں پر آتا ہے، ایک فعل جیسے کہ ضرب، ایک فعل جیسے کہ سمع، ایک فعول چو کروما جیسے کہ کروما۔ وہ مضارع معروف فعال، اور فعال کا مضارع معروف کس کا؟ فعال کا، یعنی فعل ماضی معروف جو کہ عین کلمے کے فتح کے ساتھ ہے، اس کا مضارع معروف گاہے یفعل آیت، کبھی تو عین کلمے کے ضمے کے ساتھ یفعل آتا ہے جیسے کہ نصر ینصر، و گاہے یفعل، اور کبھی کبھی یفعل عین کلمے کسرے کے ساتھ آتا ہے چون ضرب یضرب، و گاہے یفعل، اور کبھی عین کلمے کے فتح کے ساتھ آتا ہے چون فتح یفتح۔ وہ مضارع فعلا، اور فعلا کا مضارع معروف کس کا؟ فعلا کا، یعنی وہ اس ماضی کا مضارع معروف جو عین کلمے کے کسرے کے ساتھ ہے فعلا، تو اس کا مضارع معروف فرماتے فعلا کا مضارع معروف کبھی یفعل آتا ہے، وہ کبھی یفعل آتا ہے، کہہ رہے وہ مضارع فعلا، فعلا کا مضارع یفعل آیت، کبھی عین کلمے کے فتح کے ساتھ یفعل آتا ہے جو سمع یسمع جیسے کہ سمع یسمع، وگاہ یفعل، اور کبھی یفعل آتا ہے جیسے کہ حسب یحسب، حسب یحسب کا معنی گمان کرنا، حسب اس نے گمان کیا، یہ یحسب وہ گمان کرتا ہے، ٹھیک ہے، باقی سارے الفاظ کا معنی آپ کو معلوم ہوگا۔ وہ مضارع فعولا، اور فعولا جو ماضی عین کلمے کے ضمے کے ساتھ جو وزن ہے ماضی کا، اس کا مضارع فرماتے ہیں یفعل آیت، وہ بس صرف اور صرف یفعل آتا ہے جیسے کہ کروما یکرم۔ تو بیٹا ماضی معروف اور مضارع معروف کا وزن صاحب کتاب نے بتایا، ٹھیک، اب آگے ماضی مجہول اور مضارع مجہول کا وزن بتا رہے ہیں کہ ماضی مجہول کیسے آئے گا۔ تو بیٹا آپ نے پڑھا ہے کہ فعل ماضی معروف کو اگر ہم مجہول بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے قاعدہ پڑھا ہے کہ عین کلمے کو، وہ فا کلمے کو ضمہ دے دیں گے اور عین کلمے کو کسرہ دے دیں گے، یعنی فعلا۔ تو چاہے فعلا کا مجہول بناؤ، چاہے فعالا کا مجہول بناؤ، چاہے فعولا کا مجہول بناؤ، ہر ایک کا ماضی مجہول اگر آپ کو بنانا ہے تو آپ کو کرنا وہی ہے کہ فا کلمے کو ضمہ اور عین کلمے کو کسرہ دینا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ماضی مجہول کا وزن صرف اور صرف فعلا ہے، ماضی یعنی مجرد ثلاثی مجرد سے ماضی مجہول کا وزن صرف اور صرف فعلا ہے، تو ماضی مجہول کا وزن فعلا ہو گیا۔ ایسی فعل مضارع مجہول میں بھی بیٹا آپ نے پڑھا ہے کہ چاہے وہ کوئی بھی ثلاثی مجرد کا کوئی بھی فعل مضارع ہو، چاہے یفعلو کا ہو، چاہے یفعلو کا ہو، چاہے یفعلو کا ہو، کسی کا بھی فعل مضارع مجہول اگر ہم بنانا چاہیں تو صرف کیا کرنا ہے، ہمیں علامت مضارع کو ضمہ دینا ہے، عین کلمے کو فتحہ دینا ہے اگر فتحہ نہ ہو، ٹھیک ہے، یہ ضابطہ آپ نے پڑھا ہے نا، تو وہ بن جائے گا یفعل۔ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ ماضی مجہول کا بھی صرف ایک وزن ہے فعلا، ثلاثی مجرد ماضی مجہول کا بھی صرف ایک وزن ہے فعلا، اور ثلاثی مجرد مضارع مجہول کا بھی وزن صرف ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے، یفعل۔
اسی کو بتا رہے ہیں، فرماتے ماضی مجہول از ہر سہ وزن، ماضی مجہول تینوں وزنوں سے، یعنی فعال فعول فعیلہ تینوں وزنوں سے اگر ماضی مجہول بنائیں گے تو کہہ رہے ہیں کہ اس کا وزن بر وزن فعیلہ آیت، وہ صرف اور صرف فعیلہ کے وزن پر آئے گا۔ وہ مضارع مجہول مطلقاً بر وزن یفعل، اور مضارع مجہول مطلقاً یفعل کے وزن پر آئے گا، چاہے وہ کسی سے بھی ہو، بس ثلاثی مجرد ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اس کا مجہول، مضارع کا مجہول بھی کیا بنے گا؟ یفعل کا ہی وزن ہوگا ہمیشہ، ایک ہی وزن اس کا بھی ہوا۔ فرماتے ہیں اب ان ساری مثالوں میں آپ غور کر لیجئے، تو غور کرنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ اس سے کل آپ کے 6 باب حاصل ہو گئے آپ کو۔ فرماتے ہیں پس ثلاثی مجرد را 6 باب حاصل شدہ، یہاں پر ثلاثی مجرد کے 6 باب حاصل ہو گئے۔ کتنے باب حاصل ہو گئے؟ 6 باب۔ کیسے حاصل ہوئے بیٹا؟ آپ نے پڑھا تھا کہ ماضی معروف کے 3 وزن فعال فعول فعیلہ، تو فعال کے بارے میں بتایا تھا کہ فعال کا مضارع 3 طرح سے آتا ہے، ایک یفعل، ایک یفعل، ایک یفعل، 3 طرح کا آتا ہے، تو 3 باب وہی ہو گئے۔ فعال یفعل جیسے نصر ینصر، فعال یفعل جیسے کہ ضرب یضرب، فعال یفعل جیسے کہ فتح یفتح، 3 باب وہ حاصل ہو گئے۔ اور یہ بتایا تھا کہ فعیلہ فعل ماضی جو عین کلمے کسرے کے ساتھ ہے، اس کا مضارع جو ہے وہ 2 طرح کا آتا ہے، ایک یفعل اور ایک یفعل، جیسے کہ سمع یسمع اور حسب یحسب، تو 2 یہ ہو گئے، 3 وہ، 2 یہ، 3 2 5 باب حاصل ہو گئے مجرد کے۔ ایسے ہی اور آگے فرمایا تھا کہ جو یفعل ہوتا ہے وہ یفعل نہیں، فعولا جو ہوتا ہے، یعنی فعل ماضی معروف کا وزن جو عین کلمے کے ضمے کے ساتھ ہے فعولا، اس کا مضارع صرف ایک آتا ہے یفعل، ہے نا، تو ایک باب یہ ہو جائے گا فعولا یفعل، جیسے کہ کرم یکرم، تو کل 6 باب حاصل ہو گئے مجرد کے، وہی بتا رہے ہیں۔ فرماتے پس ثلاثی مجرد را 6 باب حاصل شدہ، لہذا ثلاثی مجرد کے 6 باب حاصل ہو گئے۔ اولاً بیان صیغ افعال و مشتقات کردامی شود، فرماتے ہیں اب آگے ہم کیا کریں گے، تو فرماتے ہیں کہ اولاً سب سے پہلے تو ہم افعال کے صیغے اور مشتقات کے صیغوں کو بیان کریں گے۔ اولاً صیغ افعال و مشتقات، افعال اور مشتقات کے صیغوں کو کردامی شود بیان کر دیا جائے گا، و بعد ازیں تفصیل ابواب نمودہ خواہد شد، اور اس کے بعد بابوں کی تفصیل بھی بیان کی جائے گی، نمودہ خواہد شد بیان کی جائے گی۔ اب سب سے پہلے افعال اور مشتقات کے صیغے بتا رہے ہیں، تو بیٹا آپ جانتے ہیں ماضی میں کل کتنے صیغے ہوتے ہیں، آپ نے میزان کے اندر پڑھا ہے، ماضی میں 14 صیغے ہوتے ہیں، ایسے مضارع کے بھی 14 صیغے ہوتے ہیں، ماضی اور مضارع کے کل 14 صیغے ہوتے ہیں، پڑھا ہے نا آپ نے؟ کیسے پڑھا آپ نے؟ 3 صیغے سب سے پہلے غائب کے، مذکر غائب کے 3 صیغے، واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب، جیسے کہ فعال فعلا فعالو، تینوں ہو گئے۔ پھر 3 صیغے واحد مؤنث، پھر 3 صیغے مؤنث غائب کے، ایک واحد مؤنث غائب کا، ایک تثنیہ مؤنث غائب کا، ایک جمع مؤنث غائب کا، جیسے فعلت فعلتا فعلنا، 6 صیغے ہو گئے۔ پھر 3 صیغے واحد مذکر، وہ واحد کہہ رہا ہوں بار بار، مذکر حاضر کے، ایک واحد مذکر حاضر کا، ایک تثنیہ مذکر حاضر کا، ایک جمع مذکر حاضر کا، جیسے کہ فعلتا فعلتما فعلتم، ٹھیک ہے، کل 9 صیغے ہو گئے۔ پھر اس کے بعد 3 صیغے مؤنث حاضر کے، ایک واحد مؤنث حاضر کا، ایک تثنیہ مؤنث حاضر کا، ایک جمع مؤنث حاضر کا، جیسے فعلتی فعلتما فعلتن، ٹھیک ہے، کل کتنے ہو گئے؟ 12 صیغے ہو گئے یہ۔ اب اس کے بعد 2 صیغے، ایک واحد متکلم اور ایک جمع متکلم، تو کل کتنے صیغے ہو گئے؟ 14 صیغے۔ تو میزان میں آپ نے کل کتنے صیغے پڑھے ہیں؟ 14، لیکن صاحب علم الصیغہ بتائیں گے کہ 13 صیغے آتے ہیں۔ یہ کیسا فرق ہو گیا؟ یہ فرق اس لیے ہوا ہے، کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جو 2 صیغے ایک جیسے ہیں، جیسے مذکر حاضر کے، تثنیہ مذکر حاضر کا صیغہ فعلتما بھی ہے، فعلتما ہے، تثنیہ مذکر حاضر کا صیغہ بھی فعلتما ہے، اور تثنیہ مؤنث حاضر کا صیغہ بھی فعلتما ہے، دونوں کا ایک ہی سا صیغہ ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ دونوں کو الگ الگ بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے، ایک ہی کہہ دیا، اور یہ کہہ دیں گے کہ یہی صیغہ تھا، مؤنث میں بھی چلے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو انہوں نے وہ ایک صیغہ کم کر دیا ہے تعداد میں، کیونکہ وہ دونوں ایک ہی تو ہے،
ٹھیک ہے، اس لیے اس کو کم کر دیا، اس لیے انہوں نے 13 صیغے بتائے، اور ویسے آپ نے میزان میں 14 صیغے پڑھے، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ صیغے بیٹا 13 صیغوں، بس وہی ہے کہ ایک مؤنث حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر کا صیغہ کم کر کے یہ گردان کر دیں گے۔ میں نے ابھی سارے صیغے آپ کو بیان کر دیے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ فعالہ سے گردان کریے، سارے صیغے بیان کریے، تو کیسے بیان کریں گے؟ فعالہ، فعالہ، فعالو، فعالت، فعالتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا، ٹھیک ہے۔ یہ تو عین کلمے کے فتح کے ساتھ، اور ماضی کا وزن 3 طرح کا ہوتا ہے عین کلمے کے فتح کے ساتھ، ہم نے عین کلمے کے فتح کے ساتھ تو گردان کر دی، لیکن عین کلمے کے ضمے کے ساتھ، عین کلمے کے کسرے کے ساتھ بھی تو ماضی ہوتی ہے، تو ان کی بھی گردان کر کے دکھاؤ، جیسے کہ فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتے، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا۔ ایسے ہی عین کلمے کے ضمے کے ساتھ بھی ہوتی ہے ماضی، جیسے کہ فعولا، تو اب اسے بھی گردان کر کے دکھا دو، فعولا، فعولا، فعولو، فعولت، فعولتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتو، فعلتم، فعلتے، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا، ٹھیک ہے۔ تو تینوں حرکتوں کے ساتھ عین کلمے پر ضمہ بھی دے کر، عین کلمے پر فتحہ بھی دے کر، عین کلمے پر کسرہ بھی دے کر آپ تینوں طرح سے یہ گردان کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے دیکھیے صاحب کتاب بتا رہے ہیں، فرماتے ہیں ماضی را 13 صیغہ آیت، ماضی کے 13 صیغے آتے ہیں، 13 میزان میں 14 پڑے تھے، وجہ آپ نے سمجھ لی ہے۔ فرماتے ہیں اس بات فعل ماضی معروف، ماضی معروف مثبت کی گردان۔ اب مثبت کی گردان عین کلمے کی فتح، ضمہ اور کسرہ تینوں لگا کر ایک ہی گردان کر دیں گے، آپ پڑھتے رہنا ہے۔ فعالا، فعولا، فعلا ہے نا، فعالا، فعولا، فعلا، ٹھیک ہے، تینوں وزن سے گردان کر رہے ہیں۔ فعالا، فعالا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلت، فعلنا، فعالا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما دیکھو یہاں پر نہیں لکھ رہا ہے کیونکہ مذکر حاضر، تثنیہ مذکر حاضر فعلتما تھا، ویسے ہی تثنیہ مؤنث حاضر بھی فعلتما ہی آتا، تو وہ دونوں ایک ہی ہیں، تو اس لیے یہاں پر فعلتی کے بعد فعلتما نہیں لائے، اور فرمایا فعلتن، فعلتو، فعلنا، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں بحرکات ثلاثہ عین، عین کلمے کی تینوں حرکتوں کے ساتھ، اب الگ الگ نہیں لکھیں گے، اسی میں عین کلمے کی تینوں حرکتیں پڑھ لو۔ اب کہہ رہے ہیں کہ یہ 13 صیغے ہیں، تو 13 صیغوں میں کون کون سا صیغہ ہے؟ فرماتے ہیں صیغہ اولا برائے مذکر غائب است، پہلے 3 صیغے مذکر غائب کے ہیں، اول واحد مذکر غائب، دوم تثنیہ، سوم جمع، یعنی ایک پہلا واحد مذکر غائب کا، دوسرا تثنیہ مذکر غائب کا، تیسرا جمع مذکر غائب کا۔ فرماتے ہیں بعد ازاں صیغہ مؤنث غائب است، اس کے بعد 3 صیغے یعنی فعالت، فعلتا، فعلنا، یہ تینوں صیغے مؤنث غائب کے ہیں۔ بہمون وضع، اسی طریقے پر، کس طریقے پر؟ یعنی واحد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب، جمع مؤنث غائب، ٹھیک۔ بہمون وضع کا مطلب اسی طریقے پر جو پہلے بتایا۔ بعد ازاں صیغہ مذکر حاضر است، اس کے بعد 3 صیغے مذکر حاضر کے ہیں، کون سے؟ فعلتا، فعلتما، فعلتم، ٹھیک ہے۔ لیکن تثنیہ عام برائے مؤنث حاضر نیز آیت، کہہ رہے ہیں کہ لیکن جو مذکر حاضر کا تثنیہ ہے نا، اس کا وہ تثنیہ مؤنث حاضر کے لیے بھی آتا ہے، یعنی تثنیہ مؤنث حاضر کے لیے بھی وہی صیغہ آتا ہے، اس لیے اس کو الگ سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اس لیے اتنوں نے کہہ دیا۔ فرماتے لیکن تثنیہ لیکن اس کا تثنیہ برائے مؤنث حاضر نیز آیت، مؤنث حاضر کے لیے بھی آتا ہے۔ بعد ازاں، تو کتنے ہو گئے؟ اتنے صیغے ہو گئے، اس کے بعد 2 صیغے اور بتا رہے ہیں۔ بعد ازاں 2 صیغے مؤنث حاضر است، فرماتے ہیں اس کے بعد 2 صیغے مؤنث حاضر کے ہیں، یعنی مذکر حاضر کے 3 صیغوں کے بعد مؤنث حاضر کے بھی 2 صیغے ہیں، تو تثنیہ والا صیغہ ہٹا دیا تو 2 ہی صیغے تو بچے، ایک فعلتی، ایک فعلتن، ٹھیک ہے۔ بعد ازاں 2 صیغے مؤنث حاضر است، اس کے بعد 2 صیغے مؤنث حاضر کے ہیں، اول واحد و دوم جمع، ایک واحد اور ایک دوسرا جمع، اور تثنیہ والا تو ہٹا دیا کیونکہ دونوں مذکر اور مؤنث میں دونوں میں تثنیہ ایک ہی ہے۔ فرماتے بعد ازاں 2 صیغے متکلم است، اس کے بعد 2 صیغے متکلم کے ہیں، صیغہ متکلم ہے، اول برائے واحد، پہلا صیغہ جو فعلتو ہے وہ صیغہ بیٹا متکلم کے لیے، واحد متکلم کے لیے، اب وہ متکلم چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اس سے مطلب نہیں ہے، اس لیے فرماتے ہیں اول برائے واحد، اول واحد کے لیے ہے، مذکر و مؤنث، مذکر و مؤنث ہر دونوں کے لیے، ٹھیک ہے۔
دوم اور دوسرا صیغہ فعلنا الف کے ساتھ فعلنا ہے نا، یہ دوسرا والا صیغہ جو ہے فرماتے ہیں برائے تثنیہ و جمع، یہ تثنیہ کے لیے بھی ہے جمع کے لیے۔ بیٹا اگر کوئی دو لوگ کہیں کہ ہم نے کیا تب بھی وہ فعلنا کہیں گے، اور دو سے زیادہ لوگ کہیں کہ ہم نے کیا تب بھی وہ فعلنا ہی کہیں گے۔ تو تثنیہ اور جمع دونوں کے لیے ہوتا ہے، ایسی ہی مذکر اور مؤنث کے لیے بھی ہوتا ہے، یعنی مذکر مؤنث تثنیہ اور جمع سب کے لیے یکساں ہوتا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں دوم برائے تثنیہ مذکر، دوسرا تثنیہ مذکر کے لیے و تثنیہ مذکر و مؤنث کے لیے و جمع مذکر و مؤنث کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ تو بیٹا فعل ماضی معروف مثبت کی گردان ہوئی، اور میں نے بتایا تھا کہ فعل ماضی مجہول صرف ایک ہی وزن پر آتا ہے، عین کلمے کے ضمہ، وہ فا کلمے کے ضمہ اور عین کلمے کے کسر کے ساتھ، یعنی فعلا کے وزن پر۔ اب فعلا کے وزن پر صرف ایک ہی وزن پر آتا ہے تو مجہول کی صرف ایک ہی گردان ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اس پر تین حرکتیں نہیں آئیں گی اب، ٹھیک۔ اسی لیے فرماتے اس بات فعل ماضی مجہول فعل فعلا فعلوا فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم فعلتی فعلتن فعلت فعلنا، کوئی 13 صیغے ذکر کر دیے۔ تو یہ مثبت کی مثبت ماضی مثبت معروف کی گردان ہو گئی تینوں حرکتوں کے ساتھ، ماضی مثبت مجہول کی گردان ہو گئی، اور مجہول کا چونکہ ایک ہی وزن آتا ہے اس لیے یہاں پر نہیں کہیں گے کہ تینوں حرکتوں کے ساتھ، کیونکہ اس کا تو وزن ہی ایک آتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک بیٹا گفتگو ہوئی، آج کی گفتگو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، پھر اگلے کا ما ولا بر ماضی برائے نفی میں آیت، باتیں سب وہی ہیں جو آپ میزان و منشب میں پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن بس خالی دہرانا ہے، اس لیے آج اتنا پڑھا ہے، کل اور زیادہ انشاءاللہ پڑھ لیں گے، ٹھیک۔ آپ اتنا یاد کریے گا، یاد رکھیے گا۔